گزشتہ ہفتے میں نے قومی اسمبلی میں غزہ امن بورڈ کی شمولیت کے فیصلے پر وزراء کے عمومی عدم دلچسپی کی بات کی تھی۔ کہا تھا کہ اس فیصلے کے دفاع میں کوئی سامنے آنے کو تیاری دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پھر خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید حکومتی لوگ اس فیصلے کی سیاسی اونرشپ لینے سے کترا رہے ہیں، لیکن پھر ایک اہم شخصیت نے صحافیوں کو بریف کیا جہاں اس فیصلے کے تناظر اور اس کے سکوپ کی تسلی بخش وضاحت پیش کی گئی، اور جس میں کہا گیا کہ ایسے فیصلے سیاسی حکومت کرتی ہے جس کو سب فالو کرتے ہیں، اور ایگزیکٹ یہی بات وہ میں نے بھی رپورٹ کی تھی۔ اچھا، اس ملاقات کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کا بیان آیا کہ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ کابینہ نے کیا ہے۔ حالانکہ کابینہ کے آخری اجلاس کے ایجنڈے پر اور نہ ہی پریس ریلیز میں اس بات کا کوئی دور دور تک ذکر خیر نہیں تھا، لیکن بہرحال قصہ مختصر کہ میری اس بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ وزراء کی یہ حرکتیں یہ سختی کے ساتھ نوٹ کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ ابھی یہ گزشتہ روز سینئر صحافی انصار عباسی کی ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وزراء کی جانب سے کابینہ ڈویژن کے ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزیاں معمول بن گئی ہیں، لہٰذا پھر کسی کا نام لیے بغیر عمومی طور پہ ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ بنائی گئی کہ کون کون سے ضابطۂ اخلاق کی اور کیسے کیسے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ لائنز جو تھیں وہ بڑی ہی معنی خیز تھیں۔ مثلاً اس نیوز سٹوری میں کہا گیا کہ ضابطے کے مطابق وزراء پر اجتماعی ذمہ داری کے اصول کی پابندی لازم ہے، یعنی کابینہ کے فیصلوں کی اعلانیہ حمایت وزراء کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کو کوئی فیصلہ پسند نہیں تو استعفیٰ دے، لیکن اس کے برعکس عملاً دیکھا یہ گیا ہے کہ کابینہ کے ارکان ٹی وی انٹرویوز، سیاسی جلسوں اور سوشل میڈیا پر حکومتی فیصلوں سے علیحدگی اختیار کرتے نظر آتے ہیں، خصوصاً غیر مقبول پالیسیوں سے فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن اپنا عہدہ چھوڑنے یعنی کہ استعفیٰ دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب گزشتہ روز یہ خبر شائع ہوئی نا تو دوپہر سے پہلے وزارت اطلاعات کی جانب سے اسلام آباد میں موجود کرنٹ افیئرز پروگرام کے اینکر پرسن سے رابطہ کیا گیا۔ سب کو دعوت دی گئی کہ بھئی آج شام کو وزیر دفاع خواجہ آصف تیرہ مسئلے پر نہایت اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ کی موجودگی وہ بڑی ضروری ہے۔ اور پھر جب شام میں آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے آئے تو واضح طور پر یہ لگا کہ جیسے زبردستی کا معاملہ ہے اور شرط پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ نہ کوئی تیاری تھی اور نہ ہی کوئی ان کے پاس دلیل۔ اچھا، اس بات کا اندازہ پھر اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سخت سوالات کی بچھاڑ شروع ہوئی نا تو ٹی وی چینلز نے ان وزراء کے بجائے وہ دوسری طرف یعنی کہ دوسری ونڈو میں ڈاکٹر فاروق ستار کو دکھانا وہ زیادہ مناسب سمجھا، جن کی سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ بلاول مجھے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیتے ہیں۔ تو اس کا ذکر تو آگے اسی ولاگ میں کرتی ہوں، اور جناب یہ بھی اپنی جگہ ویسے ایک لطیفہ ہے۔ اچھا، آپ ذرا غور کریں کہ یہ ٹی وی چینلز یہ پنجاب حکومت کی ترجمان کو تو آئے روز گھنٹہ گھنٹہ پریس کانفرنس میں دکھاتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ خواجہ آصف کو تھوڑی ہی دیر بعد اسکرین سے ہٹانا پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے نا کہ شاید خدشہ پیدا ہو گیا ہو کہ بھئی کوئی ایسی ویسی بات ہی نہ کر جائیں جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں، لیکن خواجہ آصف ہوں اور ایسی بات نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وزیر دفاع نقل مکانی کے فیصلے کو اون کرنے سے تو رہے، لیکن فیصلے کی ذمہ داری کھل کر صوبائی حکومت پہ بھی ڈال نہیں سکتے تھے، چونکہ جن لوگوں نے مقامی جرگے سے معاملات طے کیے تھے نا اس کا انکار یہ کیسے کریں؟ لہٰذا پھر خواجہ آصف نے میکینیکل جواب دینے کی کوشش کی کہ مقامی مشیران کا جرگہ پہلے ٹی ٹی پی سے ملا، پھر صوبائی حکومت سے ملا، دونوں سے مذاکرات کامیاب ہوئے تو صوبائی حکومت نے نقل مکانی کے لیے 4 ارب روپے کا پیکیج طے کیا۔ یہ کہہ کر پھر وزیر دفاع نے یہ پوچھا کہ اس میں فوج کہاں سے آ گئی، کیونکہ فوج نے تو عرصہ دراز سے آپریشنز ترک کر دیے ہیں اور اب وہ صرف آئی بی اوز کرتے ہیں، اور خواجہ آصف کے مطابق وہاں تیرہ میں تو آپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، ویسے خواجہ آصف نے جس آسانی سے یہ بات کی ہے نا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کم از کم کہ قومی اسمبلی میں اقبال آفریدی کو دھمکی دینے والا شخص بھئی وہ خواجہ آصف نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ان کا ڈبل ہے جو قومی اسمبلی میں بھی چلا گیا ہو سکتا ہے نا۔ تو اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ 2024 سے خواجہ آصف ہی وزیر دفاع ہیں، تو اب جو بات عرصہ دراز سے ترک کی جا چکی ہو اس کا اعلان وہ قومی اسمبلی کے فلور پر کیوں کریں گے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق، ان کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ خواجہ آصف کے روپ میں کہیں کوئی سٹرینجر کوئی پرینک تو نہیں کر گیا۔ ویسے جس نے بھی کیا ہے نا قومی اسمبلی میں ایسا پرینک کرنا نہیں چاہیے، لیکن جو ہائبرڈ اور ڈبل کا فرق کرنے سے قاصر ہوں ان کے ساتھ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔